اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان اور سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے جتنا ہی نکاح کو آسان بنایا ہے، ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، لیکن ہم نے اس مبارک معاہدے پر غلط رسم و رواج کا ایسا بوجھ ڈالا ہے کہ ایک غریب اور متوسط طبقے کا انسان اس بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت ہی سادگی کے ساتھ فرمایا۔ ہوا یوں، مولائے کائنات نے پیغام نکاح بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے اجازت لی اور مولائے کائنات کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا۔ مولائے کائنات سے پوچھا، اے علی، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ مولائے کائنات عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں میرے پاس تلوار، زرہ اور سواری کی سوا کچھ نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی، سواری تمہاری ضرورتوں کے لیے ہے، تلوار جو ہے میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے لیے ہے، تم مرد شجاع ہو، مرد میدان ہو، ایک بہادر انسان ہو، زرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس زرہ کے عوض میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ صحابہ کو اطلاع دی گئی، مہاجرین، انصار و صحابہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، بلاغت کے پھول کھلے، فصاحت کی کلیاں چٹخیں، طرفین سے ایجاب و قبول ہوا اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ خاتون جنت کا نکاح جو ہے عمل میں آیا۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ رخصتی بھی ہوئی۔ زرہ کو فروخت کر کے مولائے کائنات نے حق مہر ادا کیا، بچی کچی رقم سے کچھ ضروریات کے سامان کو خریدا اور کچھ رقم جو ہے ولیمے میں کام آیا۔ آج کچھ لوگ جو ہے خاتون جنت کے اسی سامان کو جہیز کے لیے جواز کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں واضح کر دوں کہ مولائے کائنات بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ حد یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو خود کا مکان بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کے لیے جو کچھ کیا وہ بحیثیت سسر نہیں بلکہ بحیثیت سے سرپرست کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سامان خریدا گیا تھا وہ جو ہے مولائے کائنات کے زرہ کو فروخت کر کے خریدا گیا تھا، لہذا اس کو جہیز کی جواز کی صورت میں پیش کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ جہیز نام کی چیز نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں ہے۔ ہاں، اپنی لڑکی کو ہدیہ دینا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ بھلا کون سا ایسا باپ ہے، کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کریں گے؟ ہر ایک کے والدین حسب استطاعت اپنی بیٹی کو سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز مانگنا کسی بھی طرح اسلام اس کو درست نہیں ٹھہراتا ہے۔ آج کچھ بھیک منگوں نے نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو تجارت بنا لیا ہے، طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آج جہیز جو ہے سماج کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ کینسر کی طرح پورے سماج اور معاشرے میں
جہیز کی لعنت پھیلتی جا رہی ہے. آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں. ان کے معصوم آنکھوں میں بسنے والے خواب کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے. آج بھی اگر کوئی غریب انسان کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے روز اول سے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے محنت کا صلہ مانگے گا.